اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے آپ اپنے اپنے گھروں میں۔ تو آج ہم ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں، تو چلیں کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پھر شیئر بھی کر دیجئے اور لائک تو ضرور کر دیں گے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر کے نچلے والے پورشن میں تنہا رہتا ہوں۔ اماں ابا وفات پا چکے ہیں، باقی بہن بھائی سب اپنے گھروں والے ہیں۔ یہ کوئی 11 روز پہلے کی بات ہے۔ رات تقریباً 2 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹا کہانی پرانی خبر نئی گڑیا کی اگلی قسط تحریر کر رہا تھا۔ اچانک مجھے میری چھٹی حص سے احساس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی برآمدے میں کھڑا گھور رہا ہے۔ میں گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں سوتا ہوں۔ اس کے آگے ایک عدد برآمدہ ہے اور برآمدے کے ساتھ ہی اسٹور روم ہے۔ پھر آگے کھلا صحن ہے اور گھر کے حدود کے آخر میں ایک بیٹھک ہے۔ پہل تو میں نے اپنا وہم گردانا اور خود کو دل میں گالی دی کہ رانا صاحب آج کہانی لکھتے ہوئے تسی ڈر گئے ہو، حالانکہ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ خیر، میں پھر سے کہانی لکھنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی چند سطریں ہی لکھ پایا تھا کہ اندر بے چینی نے مجھے ایک بار پھر سے باور کرایا کہ کوئی ہے جو مجھے دیدے پھاڑ کر گھور رہا ہے۔ میں نے لکھنا بند کر دیا اور باہر کھڑا کھڑکی کی جانب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں یوں ہی آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا، کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن دوبارہ جیسے ہی میں نے لکھنے کے لیے سر جھکایا تو اسٹور روم کے دروازے پر لگے پردے کے ہلکا سا سرکنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کی طرف نظریں دوڑائیں تو پردہ خود بخود اپنی جگہ چھوڑ کر آگے کی جانب سرک رہا تھا، جیسے کوئی دیکھنے والا نادیدہ ہاتھ اسے آگے کی جانب سرکا رہا ہو۔ اور پھر اسٹور روم کا دروازہ کھلا، دروازہ پردے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اب یہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ میری آنکھوں دیکھا منظر تھا۔ سچ بتاؤ تو مجھے شدید سرد لہر کا احساس ہوا، جسم میں ایک جھرجھری سے پیدا ہو گئی۔ چند سیکنڈ میں یوں ہی ہکا بکا لیٹا رہا اور پھر اپنے اندر ہمت جٹا کر اٹھنے کا اعادہ کرتے ہوئے بیٹھنا چاہا تو ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ سارا گھر گہرے گپ اندھیرے کی نظر ہو گیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس پڑے فون کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھوں کو بستر میں ٹٹولا تو مجھے انسانی جسم کے ساتھ ٹکرانے کا لمس محسوس ہوا، ایسے جیسے کہ کوئی انسانی جسم میرے ہاتھ کو چھو کر گزرا ہو۔ خیر، اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں موبائل آ چکا تھا تو میں نے موبائل سے ٹارچ آن کی اور بستر سے اٹھ کر ننگے پاؤں ہی اندھیرے میں موبائل ٹارچ کی روشنی لیے اسٹور روم کی طرف چڑھ دوڑا۔ جیسا کہ میں آپ سب کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں بہت مضبوط اعصاب رکھتا ہوں۔ چند لمحات کے لیے خوف سوار ہوا تھا، لیکن فقط چند لمحات۔ اب میں بالکل نارمل تھا۔ میں نے موبائل ٹارچ کی روشنی کو پورے اسٹور روم میں گھمایا تو وہاں پر کھاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد میں باہر صحن میں نکل آیا، دوسرے گھروں کی جانب نظر دوڑائی تو سب کی لائٹ آ رہی تھی، بس میرے ہی گھر کی لائٹ گئی تھی جو اچانک اڑ گئی ہے۔ پاس کچن سے برتن بجنے کی آواز نے میری توجہ اس جانب ملبوس کروائی تو دیکھا ایک بلی شریف ہے جو کھانے کے چکر میں پورے گھر میں گھوم پھر رہی ہے۔ اب بلی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ پردہ کھینچنے کا عظیم کام اسی بلی کا ہے۔ آج کل ویسے بھی سردیوں کی ٹھنڈی راتیں چل رہی ہیں تو اس بلی نے ہی اپنے منہ سے پردے کو کھینچا ہوگا۔ ٹھنڈ بھی شدید تھی، اوپر سے لائٹ کا گل ہو جانا کسی سانے اور غم سے کم نہ تھا۔ لیکن دل میں ایک آس تھی کہ وولٹیج کمی بیشی کی وجہ سے ہی مین سوئچ خود بخود آف ہو گیا ہوگا، اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ چلو اسے دیکھ آؤں۔ صحن دوسری طرف نکڑ پر لگی ڈی پی کو کھولا تو وہاں مین سوئچ آف تھا۔ جیسے میں آن کیا تو لائٹ آ گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ کہانی جوں کی توں وہیں لکھنا چھوڑی، مووی لگا کر دیکھتے ہی دیکھتے سو گیا۔ سارا دن نیند کی نظر ہو گیا۔ 3 بجے دوپہر اٹھ کر فریش ہوا، 2 عدد ابلے انڈے اور 1 گلاس دودھ کا نوش کرنے کے بعد جاب کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میری نوکری بہت سخت ہے لیکن مجھے بیحد پسند بھی ہے۔ میں ڈیفنس کے جیمز کارڈیو انسٹرکٹر ہوں۔ لوگوں کے بڑھے ہوئے وزن کو ورزش اور نائٹ پران سے کم کرواتا ہوں۔ کک باکسنگ کھیلتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں، جہاں سے میری ڈیوٹی رات 12 بجے ختم ہوتی ہے اور میں 7:30 بجے تک گھر پہنچتا ہوں۔ اگلے روز بھی جب میں ایک ڈیوٹی سے واپس گھر پہنچا تو باہر کا مین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک عجیب چیز نے میرے استقبال کیا۔ چند خون لگے گوشت کے لوتھڑے تھے جو پورے صحن میں جا بجا بکھرے پڑے تھے۔
یہ خون آلود لوتھڑوں کو دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ جسے میں وہم سمجھ رہا تھا، وہ حقیقت میں میرا ماضی ایک بار پھر میرے حال میں آ بیٹھا ہے۔ وہ نادیدہ طاقت، وہ خوفناک عفریت کہیں گئی نہیں، سالوں بعد پھر سے میرے سامنے آن کھڑی ہے۔ اگلے روز جم کلوز کر کے رات 12:30 بجے کے بعد جب میں گھر کا لاک کھولے اندر داخل ہوا تو ایک نئی وحشت، جس میں بظاہر میرا رشتہ تو پرانا تھا، کو میں نے اپنا منتظر پایا۔ صحن میں جا بجا تازہ خون سے رشتے گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر مجھ پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرا ماضی جو بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ ہولناک آصف ایک بار پھر سے بڑی چھلانگ لگا کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ آصف جو ہم سب بہن بھائیوں کا ماضی تھا، وہ خوفناک راتوں اور سہمے ہوئے دنوں کا پرانا باب ایک بار پھر سے کھل چکا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ دل چاہا کہ گھر سے باہر کی جانب سرپٹ دوڑ لگا دوں، لیکن کہاں؟ یہ گھر تو میرا اپنا ہی تھا، جہاں میرے بچپن اور لڑکپن کے دن گزرے تھے۔ اماں ابا کی یادیں اور محبتیں اس گھر کی بنیادوں میں جا بجا موجود تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پانی والی موٹر کی طرف لپکا۔ پورے صحن کو پانی والے پائپ کی مدد سے اچھی طرح دھویا۔ ساری گندگی، غزالت اور خون آلود لوتھڑوں کے ٹکڑوں کو گٹر میں بہا چکا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ آصف آپ سے دور نہیں جاتے، بس کچھ عرصہ چند سالوں کا تعطل ضرور آتا ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد ہی موجود رہتے ہیں، بس، لیکن پابند ہوتے ہیں ان ہزاروں کے جو اللہ کے نیک بندوں نے آپ کے اور ان کے بیچ کھینچ دیے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہزار اپنی مدت پوری کر کے مٹ جاتے ہیں اور وہ پابندیاں جو ان پر رائج کی جاتی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ختم یا رائگاں ہو جاتی ہیں، تو یہ پھر سے آن وارد ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ کی خوفناکیت اور وحشت لیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی بار کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس عفریت کو بلانے میں میرا اپنا ہی کردار اور ہاتھ ہے۔ مجھے احتیاط رکھنی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں رکھ پایا اور پراسرادیت کی دنیا کے دروازے خود پر کھلوا دیے۔ اپنے شعور اور لاشعور کے ذہنی دریچوں میں ان عفریتوں سے محو گفتگو رہا اور وہ آ گئے۔ اب بات ہے کہ میں محو گفتگو کیسے رہا اور یہ ماضی کی عفریت سالوں بعد پھر سے کیسے آ گئی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ڈراؤنی اور خوفناک کہانیاں تھیں جنہیں میں تحریر کر رہا تھا، اور جب آپ تحریر لکھتے ہو تو آپ کے شعور میں ماضی اور حال کے سب گزرے اور گزرتے واقعات امٹتے چلے رہتے ہیں۔ آج 9-10 روز ہو چکے ہیں میں اپنے گھر میں ہی ہوں۔ میں اس کو محسوس کرتا ہوں، ایسے کہ جیسے کوئی میرے پاس اپنے لیٹے تیز تیز سانس لے رہا ہو، کوئی سایہ جیسے میرے قریب سے گزر چکا ہو، کوئی خوفناک دیدے پھاڑتی گھورتی آنکھوں میرا تعاقب کر رہی ہو۔ میرا ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا، یہ سب جاننے کے لیے میں نیچے تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ خون آلود لوتھڑوں کی بارش، یہ ایک حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے اور آپ بیتی بھی۔ 25 سال سے بظاہر نہ دکھنے والی ایک عفریت، جس کی ہولناکیاں اور سفاکیاں آج بھی لوگوں کے ساتھ جاری ہیں۔ ویرانیوں سے شروع ہونے والا ایک قصہ اب لاہور کے گنجان آباد علاقے میں ایک سچی کہانی کی شکل میں اختیار کر چکا ہے۔ میں آج لاہور کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بہت گنجان آباد ہے، ہزاروں گھروں اور سینکڑوں گلیوں پر مشتمل ایک کالونی، لیکن آج سے 25 سال پہلے یہ ایک ویران علاقہ تھا، ایک زیر تعمیر سوسائٹی۔ چند ایک گھر تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلوں پر تھے۔ تب میری عمر لگ بھگ 6 سال کے قریب ہوگی۔ ہماری گلی میں ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بمشکل 12-15 قبریں ہوں گی۔ اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری بھی تھی، وہ بھی ایک قبرستان تھا جو غیر مذہب عیسائیوں کا تھا۔ اب قصہ مختصر کرتے ہوئے اس خوفناک واقعے پر آتے ہیں، جسم کا چشم دید گواہ میں خود ہوں اور تب سے اب تک اس عفریت شیطان سے نبض آزما ہوں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میری آنکھ خوف اور شور سے ملی جلی قرآنی آیت کی ورد میں کھل گئی۔ میری اماں اور بڑی بہن لرزتی آواز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھیں۔ اس وقت گھر میں خوف کا ماحول میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر میں چھوٹا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سامنے کھڑے چہروں پر خوف محسوس نہ کر سکوں۔ تو میں نے انہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آج پھر سے گلی میں موجود گھروں پر خون آلود گوشت کے لوتھڑے پھینکے گئے تھے
اور ایسا تب سے ہو رہا تھا جب اس علاقے میں آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں محلے میں آئے ہوئے 8 ماہ ہوئے تھے۔ ہم میں سے پہلے 3 گھر 2 سال پہلے ہی مقیم ہوئے تھے۔ باقی علاقہ اور بھی گھر تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ پہل تو صرف پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ بھی آدھی رات کے بعد، لیکن اس بار خون آلود گوشت کے لوتھڑے اور سب سے مختلف ڈراؤنی بات گھروں کی دہلیز پر گاڑھے خون آلود لوتھڑوں سے لیپ ہوتا تھا، جو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ بلیوں اور کتوں کے رونے کی آوازیں بھی بہت زور سے آ رہی تھیں۔ ابا گھر نہ تھے، وہ روزگار سلسلے میں اکثر شہر جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم پر وہ رات بہت بھاری گزری۔ ساری رات ہم نے جاگ کر خوف سے گزاری۔ صبح سویرے دن چڑھے، ہماری باہری دروازے پر ایک محلے کی عورت دستک دی اور آواز دی، جس سے ہماری جان میں جان آئی۔ سردیاں تھیں اور چاروں طرف کھلے میدان تھے، تبھی اس بنا پر صبح سویرے دن چڑھے بھی کافی دھند تھی۔ وہ رات بظاہر تو گزر گئی، لیکن اس رات وقوع پیش ہونے والے واقعات کی پراسراریت اور خوف میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ ایک نادیدہ مخلوق کا خوف آسیبی میری روح تک میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دروازے پر ہونے والی دستک اور ہمسائی کی آواز نے ہمیں خوف کے اس آسیب سے نجات دلائی۔ تھوڑی ہمت بندھانی تھی، حالانکہ صبح کا وقت تھا، لیکن کڑاکے کی سردی اور گہری دھند کی لہر نے ابھی بھی ماحول کو خوفناک اور دھندلا کر رکھا تھا۔ اماں نے باہر کا دروازہ کھولا تو ہمسائی اندر آ گئی۔ ان کا پیلا زرد چہرہ گزری رات کی کہانی بتا رہا تھا۔ لرزتی آواز کے ساتھ اس نے بتایا کہ ہماری گلی اور محلے کے تمام گھروں کے باہر زینوں پر آلودہ لوتھڑوں سے لیپ ہو رہی ہے، اور فقط یہی نہیں، لوگوں کے گھروں میں خون آلود کچے گوشت کے ٹکڑے بھی برستے رہے ہیں، جنہیں نہ تو کسی بلی نے منہ لگایا ہے اور نہ ہی کتوں نے نوچنے کھانے کی جرات کی ہے، بلکہ یہ جانور بھی سہمے سے دب کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ساری رات یہ جاگ کر بھونکتے رہے ہیں۔ پورے محلے میں اب ایک خوف کا ماحول تھا، جو ایک تناؤ کی صورت میں اختیار کر چکا تھا۔ مختلف باتیں، قصے، افسانے اور اندازے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ جنات ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا ان زمینوں پر قبرستان تھے جو فنا ہو چکے ہیں۔ میں شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ہماری گلی میں صرف 4 گھر ہیں۔ سامنے ایک وسیع میدان ہے، کہیں اوبڑ کھابڑ ڈھلانیں تو کہیں جوہڑ، جن میں لمبے لمبے سرگنڈے اگے ہوئے تھے۔ 400 قدم دوری پر قبرستان تھا، اور اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری تھی، جو وہ بھی قبرستان ہی تھی، لیکن وہ غیر مذاہب کی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس قبرستان میں عامل حضرات جادوگروں کا آنا جانا ہے، جو رات دیر پہر وہاں بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں۔ اور مجھے بھی اس بات سے ہرگز اختلاف نہیں، کیونکہ اکثر بیشتر جب ہم بچے کھیلتے ہوئے اس طرف نکل جاتے تھے تو وہاں پر کپڑے سے بنی گڈیاں بھی پڑی ہوتی تھیں، جن میں چاروں طرف بہت بھیانک انداز میں سوئیاں چبھی ہوئی ہوتی تھیں۔ خیر، اس دن میرے ابا بھی دوپہر تک واپس آ چکے تھے، اور انہیں بھی محلے داروں کی زبانی گزری رات کی سب بات پہلے سے ہی پتہ چل چکی تھی۔ محلے کے سب مرد حضرات نے آپسی مشاورت کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ اب تو ایک محلہ میں 8-10 مساجد ہوتی ہیں، لیکن پہلے مساجد کی تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی۔ ایک علاقے کی 1-2 ہی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اور پھر انہیں ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے بولا، یہ تو یہاں پر برسوں سے ہو رہا ہے، اور ایسا ہونا عام اور معمول کی بات ہے۔ نادیدہ شیطانی قوتیں یہاں پر برسوں سے مقیم اور مسلط ہیں۔ ان ویران جنگل کھنڈر مقامات اور پر آدم کی آباد کاریاں انہیں تیش دلا رہی ہیں، لیکن اس کا اثر کم کرنے کے لیے آپ کو محلے سے 3 کلومیٹر دور ایک اللہ کے بزرگ کے مزار پر جانا چاہیے، دعا اور صدقہ نیاز کرنی چاہیے۔ پھر ہر جمعرات کو مزار والے بزرگ کی نیک روح کا آپ کے گھر پر بسیرا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس شیطانی عفریت سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ہاں، مولوی صاحب نے ایک بات صاف صاف بتا دی تھی کہ نادیدہ شیطانی عفریت جلد اور 100% نہیں جانے والی، کیونکہ اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے، نیکی ہے اور بدی بھی ہے، اس لیے شیطانی قوت کا زور تو کم ہوگا، لیکن وہ کم و بیش اپنی شیطانی صفات اور حرکات سے تنگ کرتی رہیں گی۔ مولوی صاحب سے مشاورت کے بعد اہل محلہ نے مل کر چاولوں
کی ایک دیگ اور میٹھا دلیے کی ایک دیگ بنوائی اور مزار پر جا کر مشترکہ دعا خوانی بھی کی۔ چاول دلیے کی نیاز لوگوں میں تقسیم کی اور پھر واپس گھروں کی راہ لی۔ خیر، پہلے کی نسبت اب سب کے دلوں میں خوف کے اثرات کافی کم ہو گئے تھے اور پھر حالات بھی معمول پر آ چکے تھے۔ کبھی کبھار اکا دکا واقعات بھی سننے میں آ جاتے تھے کہ فلاں شخص پر راہ چلتے رات کے وقت سنسان جگہ پر ہڈیاں لگی ہیں یا پتھر مارے گئے، لیکن اس سب سے وہ زخمی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن 2 ماہ بعد ہی ہمارے گھر پہ ایک نادیدہ شیطانی عفریت نے وہ پہلا ایسا خطرناک وار کیا جو بعد میں گاہے بگاہے پر ہر دوسرے شہر میں گھر میں آئے روز ہونے لگا۔ میری بڑی آپا بہن، جن کی شادی کے دن قریب تھے، ایک رات سوئے ہوئے اچانک سے ڈر گئیں اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کا انداز اور آواز انتہائی خوف میں روندھی ہوئی تھی۔ آنکھیں ایسی پھیلی ہوئی تھیں کہ جیسے ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی، رنگ پیلا زرد اور جسم میں لرزش اس قدر شدید کہ کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ ان کا خود پر کنٹرول نہیں ہے۔ 2 ماہ بعد اچانک سے بہن کا یوں خوفزدہ ہو جانا ایک دستک مصائب تھی کہ نادیدہ قوت کی ہولناکیوں میں شرانگیزیوں کا دور فتنہ ابھی تھما نہیں۔ بڑی بہن کا چہرہ درد شدت میں کربناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے بہن کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا۔ بے شک خدا کے کلام پاک میں خیر بھی ہے اور شفا بھی۔ میری تب عمر چھوٹی تھی، لیکن خدا کے کلام مبارک سے بہن کو ملتی شفا کا اثر بخوبی دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ والدہ محترمہ کی قرآنی آیات کے ورد سے بہن کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہن کو گہری نیند نے آ لیا۔ اس واقعے کو گزرے ہفتہ بھر ہو گیا تھا۔ اب بظاہر تو سب سکون اور ٹھیک تھا، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ بڑی بہن جو بات بات پر ہولتی، ٹوکتی، ڈانٹتی، ہنستی، مسکراتی تھی، اب وہ مکمل چپ میں ڈھل چکی تھی۔ آنکھیں چمک سے آری اور خاموش خالی خالی سی رہتی، چہرہ زرد بجھا بجھا سا۔ ہفتہ بھر میں ہی بہن کی صحت اس قدر گر چکی تھی کہ دیکھنے والوں کو سالوں کی بیمار لگتی۔ دیواروں چھتوں کو بے جا اور بے حد دیکھنا اور پھر سہم جانا۔ سچ پوچھیں تو ہمارے گھر میں خوف مکمل طور پر سرایت کر چکا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ماحول بدتر سے بدترین میں ڈھلنے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت پھر سے بڑی بہن نے اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار بہن کے مڑتے ہاتھ پاؤں اکڑتے جسم نے پورے گھر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہمارے گھر میں کوہرام سا برپا ہو گیا تھا۔ اماں اور ہم سب بہن بھائی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ گھر سے اٹھتے شور کو گلی کے دوسرے لوگوں نے جب محسوس کیا تو پھر لوگوں کی ایک بھیڑ، ایک مجمع ہمارے گھر میں جمع ہو چکا تھا۔ خیر، عورتوں نے اماں کے ساتھ مل کر بہن کو سنبھالا، لیکن کچھ دیر بعد حیرت انگیز طور پر بہن کو ہوش آ گیا۔ بظاہر تو بالکل صحیح اور ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش، سہمی، ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں کے استفسار پر بیٹی کو کیا ہوا ہے تو اماں نے بیمار ہے کا بول دیا، کیونکہ جوان بیٹی تھی، جلد بدیر شادی ہونے والی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ پراسرار واقعات اور بہن کا بار بار ڈر جانا کا ذکر کیا جائے، لیکن راز پوشیدہ کب تک رہتا ہے۔ اسی دن شام کو ہماری گلی کے نکڑ والے گھر پر تیز شور اور رونے چلانے کی آوازوں نے سب کے رونے لگوا دی۔ لوگ بھاگم بھاگ جب اس گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بڑی بیٹی بھی اچانک سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں اور جسم اکڑ رہا ہے، لیکن اس لڑکی کا زور زور سے جسم کو جھٹکے دینا اور عجیب خوفناک آوازیں جو خوف اور غصے اور کرب سے روندھی ہوئی تھی، نکلا اضافی اور ڈراؤنا امر تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکی بھی پرسکون اور نارمل ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ایسے 2 واقعات نے محلے دار اور گلی والوں میں خوف اور تشویش کی لہر کو بھی بڑھا دیا تھا۔ اب سب محسوس کر رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سیانے سمجھ چکے تھے کہ بلا پھر سے آن وارد ہوئی ہے۔ پہلے فقط ڈراتی تھی، لیکن اس بار تشدید اور تکلیف دینے پر اتر آئی ہے۔ 2 دن پھر ایسے ہی سب پرسکون رہا، لیکن 2 دن بعد محلے کے دوسری جانب گھروں کی لائن میں سے ایک گھر اور ایک بچی کو ایسی تکلیف اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کاروین کو ایک بار پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بیٹی سچی ہے اور 25 سال پرانی بات ہے۔
تب آج جیسی آسانیاں نہیں تھیں۔ محلے علاقے میں ڈاکٹر کلینک کی بھرمار ہونا، اس نادیدہ قوت شیطانی عفریت نے اپنا زور اور خوف دونوں ہی علاقے پر حاوی کر رکھے تھے۔ شام ڈھلتے ہوئے محلے میں نحو کا عالم ہو جاتا تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں حتیٰ امکان کوشش کرتے کہ گھروں سے کم ہی نکلیں، اور گھروں میں موجود جوان بچیاں ایک خوف نادیدہ کے سحر میں جکڑی جا چکی تھیں، ہلکی سی آہٹ سے بھی ڈر جاتی تھیں۔ مولوی صاحب سے رابطہ بھی کیا جا چکا تھا، دم، درود اور نظر و نیاز بھی بانٹی جا چکی تھی، لیکن منحوسیت تھی کہ اکڑے کھڑی تھی۔ میرے والدین نے ہماری بڑی بہن کو خوف کے مارے ہماری نانی کے گھر گاؤں میں بھیج دیا تھا، جو یہاں سے صرف 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ نانی کے گھر والوں سے جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو میرے ماموں اور نانی 2 دن بعد ہی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میری نانی اماں تہجد گزار نہایت ہی شفیق عورت تھیں، اللہ جنتیوں میں گھر کرے، آمین، نے اماں کو حوصلہ دیا اور بولا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج پیر کا دن ہے، جمعرات تک انتظار کرو۔ ہم نے یہ گھر ایک سال پہلے ہی تعمیر کروایا تھا اور ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ابھی 8 ماہ ہوئے تھے۔ نانی اماں کا بھی اس گھر میں پہلی دفعہ ہی آنا ہوا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میری نانی نے جو اپنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مختص کی تھی وہ گھر کا اسٹور روم تھا۔ میں نے کہا کہ وہ وہاں کیسے نماز پڑھیں گی، وہاں تو کافی کاٹ کباڑ ہے، تو انہوں نے وہیں پر پڑھنے اور جائے نماز بچھانے کی ضد کی، بلکہ حکم دیا کہ صاف ستھرائی کر کے یہاں کعبہ رخ جائے نماز بچھا دی جائے۔ ہم سب بہن بھائیوں اور والدہ نے مل کر کاٹ کباڑ کا سامان نکالنا شروع کیا۔ سامان نکالنے کے بعد یہ طے ہوا کہ صفائی اب صبح کی جائے گی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور ہم ننھی جانیں بھی تھک چکی تھیں۔ خیر، رات کا 11 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھ سے 3 سال بڑا بھائی روتے ہوئے والدہ کی چارپائی کے پاس گیا اور بولا کہ مجھے کسی نے سوئے ہوئے کمرے میں زور کا تھپڑ مارا ہے۔ حالانکہ ہم سب بہن بھائی گہری نیند میں تھے۔ بھائی نے روتے ہوئے والدہ کی طرف کمر کر کے قمیض اٹھائی تو والدہ کی جان ہی نکل گئی۔ بھائی کی کھال پر انگلیوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے، وہ بھی نیلے نیل کی طرح۔ میری والدہ نے جلدی سے اٹھ کر اپنی والدہ نانی جان کو جگایا اور ساری صورتحال بتائی، لیکن بجائے اس کے کہ نانی اماں پریشان ہوتی، انہوں نے میرے بھائی کو اپنے پاس سے سلا لیا۔ والدہ سے کہا کہ ابھی آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، تم اور نانی اماں خود بھی قرآنی آیات کا ورد کر کے سو گئیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری نانی اماں عبادت گزار، تہجد گزار خاتون ہے۔ رات جلد اٹھ کر عبادت میں مشغول رہنا ان کا برسوں سے معمول تھا۔ اگلے دن ہم نے ظہر سے پہلے اسٹور روم کی اچھی سے صفائی کر کے کعبہ رخ جائے نماز بچھا دی تھی اور رحل میں ایک قرآن شریف بھی رکھ دیا تھا۔ اب نانی اماں نمازیں، تلاوت شریف اور ذکر و اذکار ادھر ہی بیٹھ کر کرتی تھی۔ سچ پوچھیں تو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گھر سے منحوسیت اور خوف کے سائے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک فرد پر سکون نظر آ رہا تھا۔ جمعرات کا دن معمول سے گزرا اور عصر کے بعد نانی اماں نے والدہ سے کہا کہ 2 عدد چراغوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر روئی سے روشن بتی بنا دیں، اور اگر بتیاں بھی منگوانے کا بولا۔ یہ سب کام اور اہتمام مغرب کی اذان سے پہلے کرنے تھے۔ شام مغرب سے تھوڑا پہلے ایک چراغ چلا کر گھر کی چھت اسٹور روم والے کونے کی طرف رکھ دیا گیا اور دوسرا نیچے اسٹور روم کے اندر والے کونے پر، اور دونوں جگہوں پر 2 اگربتیاں بھی جلا دی گئی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد نانی نے والدہ سے کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر نماز پڑھنی ہے، ہر جمعرات کو چراغ میں بھی جلایا کرنے ہیں، کسی حال میں بھی اس کونے اسٹور روم کو غیر آباد نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ نادیدہ عفریت شیطانی قوت اب تمہارے گھر سے دور ہی رہے گی۔ ایک اور خاص بات کی بھی تلقین کی، چھت پر موجود کونا اور نیچے موجود کونے کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے، نہیں تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد نانی اماں ہمارے گھر 15 دن رہیں۔ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ چراغوں کے جلانے اور اسٹور روم والے اسرار کے راز پر بات ہم آگے جا کر کریں گے اور میں سب تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ میری نانی اماں نے دوسرے لوگوں
اور گھروں کے لیے بھی یہی تلقین کی تھی کہ گھر غیر آباد کونوں کو صاف رکھیں اور ہر جمعرات چراغ جلائیں اور خواتین ہمیشہ وہی کعبہ رخ نماز پڑھیں۔ ہماری دیکھا دیکھی ہماری گلی کے دوسرے گھروں نے بھی یہی سب کیا اور الحمدللہ ہماری گلی کے حالات نارمل رہے۔ علاقے میں اس طرح بات پھیلتی رہی اور باقی لوگ بھی ایسا کرتے رہے اور اب کبھی اکا دکا واقعہ سننے کو مل جاتے تھے، لیکن پہلے جیسا خوف اور ہیبت دم توڑ چکی تھی۔ 2 سال بعد بڑی بہن کی ماشاءاللہ سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی ہماری کہانی، جو ایک یہ سبق ملا ہے کہ گھروں کو ہمیشہ آباد رکھیں اور کہیں پر بھی اندھیرا نہ کریں، کیونکہ یہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ سنسان اور غیر آباد علاقے اور جو خالی پڑے ہوتے ہیں اندھیرے میں، وہاں پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوئے تو آپ یقیناً جو ہے میرے ساتھ شیئر کریں اپنے واقعات اور مجھے بتائیں۔ میرے ای میل ایڈریس پہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کی کہانی پڑھوں گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔